بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس بچے کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، رات کو بچے پر یہ سورہ پڑھ کر دم کر دیں، بچے میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے مرد اور خواتین اس بات پر نالا اور پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے اور بھاگتے ہیں پڑھائی سے، چاہے وہ پڑھائی اسکول کالج کی ہو یا مدرسے قرآن حکیم کی ہو۔ ان کا دل نہیں لگتا، پڑھائی میں پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس بات پر آپس میں الجھتے بھی ہیں اور بچے نافرمانی پر بھی اتر آتے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہیں کس طرح بچوں کا پڑھائی کی طرف دل لگ جائے، بچے کسی طرح پڑھائی میں مبتلا ہو جائیں اور وہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہوں، ان کا دل لگے۔ اکثر والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ والدین اور اساتذہ ایک غلط فہمی کا شکار میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی مشکل ہے، اس لیے بچے کا دل نہیں لگ رہا ہے، جبکہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے۔ بچہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کام کر لیتا ہے۔ مثلاً ایک بچے کو اسکول سے چھٹی کروا کر یہ کہہ دیا جائے، گھر میں مزدور لگے ہیں اور تم نے ریت سیمنٹ اور اینٹ اٹھانی ہے، اٹھانے میں تھوڑی بہت مدد کرنی ہے، ساتھ انہیں چائے وغیرہ بھی دینی ہے۔ بچہ فوراً بیگ کو پھینکے گا اور خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لے گا۔ حالانکہ ایک مزدور سے پوچھیں کہ ریت بجری اٹھانا کس قدر مشکل کا کام ہے۔ اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا، یا آپ بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا پڑھائی میں سستی کرتا ہے، انشاءاللہ ان سارے مسئلوں کا حل اس سارے وظیفے میں ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کا بچہ اسکول جانے میں بالکل سستی نہیں کرے گا، اس کا پڑھائی میں دل لگے گا اور نالائق پن دور ہوتا چلا جائے گا۔ وہ خواتین جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، اگرچہ بچوں کو پڑھائی میں دلچسپی نہ ہو، معلوم کی بات ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ حد سے زیادہ ہو تو والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہونا غلط نہیں، کیونکہ ہر والدین اپنے بچوں کا روشن مستقبل چاہتے ہیں۔ اس خواہش میں وہ کئی بار بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ نہیں سمجھتے اور ان پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے چڑچڑاتے ہیں اور پڑھائی سے دور رہتے ہیں۔ والدین اکثر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں جب وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ بچے کا دماغ بہت نرم ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں انہیں کچھ کرنے پر مجبور کرنا بالکل درست نہیں، خاص طور پر جب بات پڑھائی کی ہو۔ ایسی صورتحال میں بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے آج آپ کو ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتائیں گے۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے جس سے آپ کے اپنے بچے کے لیے ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی بچے کا دل بالکل بھی پڑھائی میں نہیں لگتا اور پڑھائی سے وہ جی چراتا ہے اور دور بھاگتا ہے، تو ماں باپ میں سے کوئی ایک یہ عمل کرے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جو کہ آپ خود دیکھیں گے۔ عمل کا طریقہ جان لیجئے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو جب بچہ سو جائے تو صرف 3 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ لیجئے اور اول آخر 1 مرتبہ درود شریف بھی شامل کر لیجئے۔ اس کے بعد بچے پر اپنے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ بچے پر دم کریں تو منہ کے اندر جو لاب ہے، یعنی آپ کا تھوک، اس کے بھی کچھ قطرہ اس دم میں شامل ہو۔ خالی پھونک اگر آپ ماریں گے، یہ دم نہیں کہلاتا، اور یہ عمل بلا ناغہ 40 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ خواتین کے اگر خاص ایام کے دن آ جائیں تو اپنے ناگے کے دنوں کو چھوڑ کر باقی کے دنوں کو مسلسل 40 دن تک شمار کریں گے۔ انشاءاللہ یہ 40 دن جیسے جیسے گزریں گے، آپ کے بچے میں تبدیلی آپ خود دیکھیں گے، اور 40 دنوں کے اندر انشاءاللہ بچے کا دل نہ صرف پڑھائی میں لگنے لگے گا بلکہ خوب محنت بھی کرے گا، اور اپنی کلاس کالج یونیورسٹی میں نمایاں شاندار کامیابی لے کر آئے گا۔
اور آپ اس کے کامیابی پر رزق کریں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ضرور آزمائیے گا۔ یہ صورت انسان کے جسم میں فاسد شیطانی اثرات کو بھی ختم کرتی ہے اور انسان کو بے توجیہی اور نافرمانی سے بھی دور کرتی ہے۔ اس سورہ کو اگر آپ ترجمہ سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا بچہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا اور ان کو تعلیم سے بوریت ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں کو اطاعت گزار فرما بردار بنانے کے لیے بھی اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کر دے گا اور آپ کو اطاعت گزار بندہ بنائے گا، اور وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور جو پڑھا ہے وہ بھی یاد ہوگا۔ حافظہ بھی اس سے تیز ہوتا ہے، اور اگر انسان کا امتحان ہے تو اس سے امتحان میں کامیابی ہوگی۔ بچپن انسانی زندگی کی وہ منزل ہے جس میں تربیت کے پیمانے حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ یہ حالات اور واقعات بچوں کے اندر مضبوط یا منفی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اس معصوم تصوراتی دنیا میں بچوں کے خیالات مستقبل کے حوالے سے محدود ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ان کے تعلیم مستقبل کے لیے فکر مندی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے خواب، ارادی، خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ بچے تعلیم کا شوق رکھیں اور ان کی سمجھ بوجھ علم پر ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کے بچوں کو خوب محنت کرنے والا اور پڑھائی میں دل لگانے والا بنائے۔ آمین۔